لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے۔ اکثر لوگ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں سے غفلت برتنے والوں میں کیا ہم ہیں، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زیادہ تر لوگ اس نعمت سے غفلت برتتے ہیں تو یقیناً برتتے ہی ہوں گے۔ اور کسی ایک مذہب والے کا ذکر نہیں فرمایا، ناس فرمایا، کثیر من الناس، لوگوں میں زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ اس میں غفلت برتتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ دو نعمتیں کون سی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نعمت کا ذکر فرمایا، الصحت، تندرستی۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اکثر یہ قول سنتے رہتے ہیں، ایک تندرستی ہزار نعمت۔ اگر اللہ رب العزت جل جلالہ نے کسی کو صحت عطا فرمائی ہے تو اس صحت کو غنیمت جانو، ہیلتھ عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو، تندرستی عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو رب کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے تو نیکی کر کے جنت حاصل کر لیں اور چاہے تو گناہ کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے عذاب کے حقدار بن جائیں۔ اور جتنی بھی برائیاں انسان کرتا ہے وہ صحت کے زمانے میں کرتا ہے، بیماری کے زمانے میں نہیں کرتا۔ بیماری کے زمانے میں تو گناہ کے تصور سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اگر کوئی کینسر کا مریض ہے تو اس کو زنا کرنے کا خیال نہیں ہوگا، اگر کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اسے پکچر دیکھنے کا خیال نہیں ہوگا، اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو بدکاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ساری برائیاں انسان صحت کے زمانے میں کرتا ہے، تندرستی کے زمانے میں کرتا ہے، اسمارٹ ہے، طاقتور ہے، گناہ کے لیے چل پڑا، صحت مند ہے، برائیوں کی طرف چل پڑا، تندرستی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ پڑا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بھول جاتا ہے کہ جس نے صحت دی ہے وہ کب بیمار کر دے نہیں معلوم۔ بڑے بڑے صحت مند کو دیکھا گیا کہ کل تک صحت مند تھے اور اچانک بخار آئی، کچھ چیک کیے، پتا چلا یہ بیماری ہے اور پتا چلا کینسر ہو گیا اس کو۔ کوئی اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی کل اپنی بیماری کے بارے میں نہیں جانتا۔ آج جو تندرستی ہے وہ کل رہے گی یا نہیں رہے گی نہیں معلوم۔ یہ کورونا کا پیریڈ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا پیریڈ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنوں کو ہم گنوا چکے۔ بخار آیا، 2 دن ہاسپٹل میں رہے، تیسرے دن کاندھے پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر کے آ گئے، سوچا بھی نہیں تھا۔
ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری مسجد کے مقتدی، مستقل مقتدی، اعتکاف میں بیٹھنے والے، ان کی بچی کی آخری بچی تھی، اس کی شادی تھی رمضان شریف کے 15 روز کے بعد، ان کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں البتہ حضور نے یہ ضرور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحت کا خیال رکھو، بیماری سے بچنے کی کوشش کرو، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم کو بیمار کرنے والی چیزوں کو کھانے سے بچنے کا حضور نے بھی حکم دیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے بھی حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن آج کا مسلمان اور کاٹھیا واڑ کا مسلمان، گجرات کا مسلمان، بلکہ اور شہروں کے مسلمانوں کی بھی زندگی کا جائزہ لو تو گٹکھا کھاتے ہوئے دکھیں گے، تمباکو کھاتے دکھیں گے، بیڑی پیتے دکھیں گے، سگریٹ پیتے دکھیں گے، یہ سارے کام کرتے ہوئے دکھیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صحت کو برباد کرتی اور ہلاک کرتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کی فرما برداری زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی تو اپنی طاقت، توانائی اور صحت کا استعمال گناہوں کے اندر کرتے چلے جاؤ، بد کرداری میں کرتے چلے جاؤ، برائیوں میں کرتے چلے جاؤ۔ میں نے بہت سارے جوانوں کو جوانی کی زندگی میں بد کرداریوں میں گرا ہونے کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنے والے، ہاتھوں سے زنا کرنے والے جوانی کے اندر ڈھلتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے بھی منع کیا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر صحت کے زمانے میں کوئی بندگی کرتا ہے، صحت کے زمانے میں کوئی اطاعت الہی کرتا ہے، صحت کے زمانے میں کوئی رسول اعظم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو اور مزید توانائیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی آپ نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ جن کے پاس صحت تھی اور صحت کے زمانے میں جنہوں نے نیکیاں نہیں کی، اللہ اللہ وہ بڑھاپے کی زمین پر، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کفِ افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہوگی تو آپ 1 رکعت کی بجائے 2، 2 کی بجائے 4، 4 کی بجائے 40، 40 کی بجائے 60 آپ یہ پڑھنے کی طاقت رکھیں گے۔ صحت ہوگی تو ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحت ہوگی تو آپ اپنے باپ کی خدمت کر سکیں گے، صحت ہوگی تو بیوی بچوں کے لیے کمانے کی کوشش کر سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں گے، صحت ہوگی آپ حج کر سکیں گے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحت کو غنیمت جانو، ہیلتھ کو بگاڑنے سے بچو، ہیلتھ کا خیال کرو۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دنیا کا ہر محقق اس پر تحقیق کر لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس غذا کی بنیاد پر انسان میں سستی پیدا ہو جائے، انسان ڈھیلا پڑ جائے، انسان سست ہو جائے۔ رسول اعظم نے ہمیشہ وہی غذا استعمال کی جس غذا کو کھانے کے بعد انسان چست ہو، انسان صحت مند ہو، انسان توانا ہو۔ اللہ اکبر! شاہ حبشہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک طبیب کو مدینہ منورہ بھیجا۔ میں آپ کو ہیلتھ کا نسخہ بتا رہا ہوں، صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں، ہیلتھی آپ کیسے رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر!
رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں شاہ حبشہ نے ایک طبیب کو بھیجا جو اس کے پاس بہت اچھا ڈاکٹر تھا. اس نے کہا جاؤ مدینے جاؤ اور مدینے میں جو بیمار ہو ان کی فری میں خدمت کرو, ان کا علاج کرو. طبیب مدینے منورہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد 6 مہینے تک یا بعض روایتوں کے مطابق 1 سال تک مدینے شریف کے اندر وہ رہا, لیکن مدینے میں اسے کوئی بیمار نظر نہیں آیا. اور 6 مہینے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا. کسی سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ, یہ عجیب شہر ہے, یہاں لوگ بیمار ہی نہیں پڑتے, آخر وجہ کیا ہے, یہاں بیمار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا بیمار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے, اور وہ نسخہ کیا ہے؟ بس اس نسخے پر ہم عمل کرتے ہیں, اس لیے اللہ نے ہمیں بیماری سے بچا کے رکھا ہے. پوچھا وہ نسخہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھوک لگے تب کھاؤ, بھوک لگے تب کھاؤ, اور جب پیٹ میں جگہ باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. اتنا دبا کے نہ کھاؤ کہ سوڈا کا بوٹل پینا پڑے, 7 اپ پینا پڑے, پیپسی پی کر کے دھکا مار کے کھانے کو نیچے اتارنا پڑے. یہ اتنا کھانے سے بیماری بڑھتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب تمہیں بھوک لگے تب کھاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کچھ کھا لیتا ہے جس سے اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے, اب وہ رات کو کھانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہے. وہ پرہیز کرے, اس کا پیٹ خالی ہو تب وہ کھانا کھائے. اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لو. جب کھانا ہو تو پہلے دیکھ لو کہ بھوک لگی ہے یا نہیں لگی, اور اسی طریقے سے جب بھوک کچھ باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیا کرو. تمہاری صحت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا, بیماری سے بچائے گا. اور کھانے میں خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں سے پرہیز کرو جن چیزوں کو کھانے کے بعد بدن میں کاہلی پیدا ہو جائے, بدن میں سستی پیدا ہو جائے. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سستی سے پناہ مانگی, دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, اے میرے پروردگار میں تیری پناہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ عاجزی اور سستی سے. اللہ اکبر. رسول اعظم کو طاقتور انسان پسند تھے, رسول اعظم کو کمزور اور لاغر اور ناتواں انسان پسند نہیں تھے, اس لیے کہ لاغر و ناتواں انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں, لیکن طاقتور انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کرتا ہے.